کروں گا ایک ایسی شخصیت جو مصنف بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور اوسلو کے اندر صحافت کو انہوں نے ایک جدید رنگ دیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اوسلو ٹی وی کے چیئرمین، اوورسیز گلوبل ٹی وی کے چیئرمین، ملتمس ہوں جناب ارشد وحید چودھری صاحب سے کہ وہ مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے آئیں اور اپنے کام کا تعارف پیش کریں۔ آپ کی بہت ساری تعریفیں جناب ارشد وحید چودھری صاحب۔ جناب پاکستان کے محک لیے ہوئے ہمارے مہمان گرامی قاہرہ صاحب، اکرم صاحب اور نجیب اللہ صاحب، ظفر صاحب، ابرار خان صاحب، میرے پیارے بھائیوں، آج کے اہم دن کے موقع پر اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میں ناروے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسے منصوبے کا اعلان کروں جو آپ سب کے لیے ایک مخفی منصوبہ ہوگا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے جہاں سابق وفاقی وزیر اطلاع بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کی محفل کی بات ہوگی آج قاہرہ صاحب کی۔ یہاں آج ہم ٹی وی چلانا مشکل بہت ہے، وہ جانتے ہیں، اگر یہ میرا پروفیشن یہی ہے، میری تعلیم اسی میں ہے، میرے تمام دوست ٹی وی سے متعلق ہیں۔ میں نے 2 ٹی وی چینل شروع کیے ہیں۔ ایک ہے اسلامی چینل، اوسلو ٹی وی اسلامی چینل ہوگا، اس میں اسلام کی باتیں ہوں گی، جس میں بڑے اہم موضوعات ہیں۔ کئی امام صاحب سوالات جوابات دیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے، دین و دانش، خطبات جمعہ، اسلام اور خواتین، اور بہت سے پروگرام ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے اوورسیز گلوبل پہ۔ اوورسیز گلوبل آپ کی آواز ہے، آپ کی دل کی آواز ہے، آپ کی سوچ ہے۔ جو آپ سوچتی ہیں میں اس کو بکھیروں گا، جو آپ کے مسائل ہیں میں اس کو حل کروں گا۔ یہ ہے ٹی وی کا سٹائل۔ ٹی وی وہ کچھ کر سکتا ہے، ذرائع ابلاغ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک ہمارا پروگرام ہے، ہم اوورسیز آپ کے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ ایک پروگرام ہے کیا بات ہے، ایک پروگرام ہے چمکتے ستارے۔ یہ اس طرح کے بہت سے پروگرام ہیں۔ ان تینوں چینل کو دیکھنے کے لیے آسان طریقہ میں نے رکھا ہے، pak1.tv۔ آپ جائیں گے نیٹ پہ تو آپ کو دونوں چینل مل جائیں گے۔ pak1 ایک ڈیجیٹل ہوگا، اگر یہ بھی نہیں یاد رہتا islam1.tv، دونوں میں جائیں گے، آپ کو دونوں میں ہمارے ٹی وی مل جائیں گے۔ میرا ٹی وی یہ ایسا ہے، آپ سب کی جیب میرا ٹی وی ہوگا، میں آپ سب کی جیب میں شامل ہوں گا، پیسے نہیں نکالوں گا، آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ایسا چینل ہے جو آپ بات بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹیلی فون نکالیں، ٹی وی دیکھیں۔ اس لحاظ سے یہ ٹی وی بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کل سے آپ دیکھیے گا کہ آپ سب کی کارروائیاں باقاعدہ ٹی وی پر آئیں گی۔ آج کی کارروائی بھی، اس تنظیم کی بھی، تنظیمات کا بھی رکھا ہے ہم نے شعبہ، پروگرام رکھے ہیں، تمام تنظیموں کی کارروائی مکمل آیا کرے گی۔ یہ آپ کا چینل ہے، آپ تعاون کیجیے، اس کو مزید آگے کیجیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ارشد وحید چودھری صاحب۔ حاضرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جنہوں نے
के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है, सब तारीफ़ें खुदा ताला के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम सरवर कायनात के लिए। मोहतरम सदर साहब, मिस्टर रहमान साहब, चौधरी कमरुज़्ज़मान कैरा साहब, अबरार खान साहब, जफ़र साहब और इस यूनियन के तमाम ओहदेदारान साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम सब को अल्लाह ताला अपनी सलामती में रखे। नासिर साहब ने बहुत ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करवा दी है और शुक्र है कि इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि टाइम की पाबंदी नहीं लगाई, नहीं तो मैं कह देता भाई मैं तो इतने लंबे सफ़र से आया हूँ, मुझ पर टाइम की पाबंदी नहीं लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखकर जज्बा आपका आज के दिन के लिए आपके सदर मोहतरम और तमाम काबीना जो है, ये जो आपने आज 23 मार्च का जलसा रखा है, इसके लिए तहे दिल से मुबारक देता हूँ। ताली तो लगा के मुबारक के लिए। जैसा कि आपके इल्म में है, थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री दोहरा देता हूँ। ख्याल तो ये था कि कैरा साहब पहले आ जाते तो 2-4 लफ्ज़ उनके छोड़े हुए मैं अदा कर देता, लेकिन ये सेक्रेटरी साहब की मर्जी है ना जी, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैं तो एक जुडिशल ऑफिसर हूँ। तो जुडिशरी वाले तो आज तो मुख्तलिफ हालात हैं, हमारे ज़माने में तो वो अपने फैसलों से बोलते थे, आजकल तो फिर वो माशाल्लाह अदालतों में शुरू हो जाते, फैसले बाद में लिखते हैं और अनाउंस करते हैं। आपको आपके जैसे इल्म में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई। मकसद ये था कि मुसलमानों के हकूक़ दूसरे कांग्रेस वगैरह के साथ इत्तेफाक, मुफानत और हक़ खुद इरादियत के बारे में ये असूल तय किए गए थे। मुस्लिम लीग बनने के बाद मुस्लिम लीग बन गई, काम चल पड़ा। कैद तो मेरे ख्याल कुछ दिल परदस्ता होकर पहले चले गए, यूके चले गए, बाद में फिर उनको भी वापस बुलाया गया और माशाल्लाह मुस्लिम लीग फाल हो गई। ये जो 23 मार्च 40 वाली बात है, इससे पहले भी कई एफर्ट्स होती रही हैं, जदोजहद होती रही है कि हमें अलग सूबे दिए जाए, अलग हमारा मुल्क कायम हो। तो इसके बारे में 1890 में एक हफ्ता रोज़ा छपा जिसके मदीर थे अब्दुल अलीम शरद। उन्होंने अपने उस हफ्ता रोज़ा में लिखा कि मुसलमानों के और हिंदुओं के सूबा जात अलहदे कर दिए गए। ये पहली बार उन्होंने ये 1890 में ये इब्तदा की। उसके बाद 1917 में ये एक मीटिंग हुई, ये सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, ये स्वीडन में स्टॉकहोम में। वहाँ भी ये मुतालबा पेश किया गया कि हमारा जो है मुसलमानों का ये अलहदा मुल्क होना चाहिए। वो है ही प्रांतान थे जिन्होंने ये तजवीज़ पेश की। उसके बाद जैसे आपके इल्म में है, लखनऊ में इलाहाबाद में डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़ेर सदारत जलसा हुआ।
ये जादू हो, कैसा है ये जादू, परदेस में है हम बसे, आस धरती की हमें, परदेस में है हम बसे, आस धरती की हमें, तेरे ही संग चले जादू। वो उलमा, वो ब्यूरोक्रेट, अगर कोई नफरत फैलाने वाला, इंतहा पसंदी फैलाने वाला, अगर कोई शरारतें करने वाला बंदा है तो उसका हाथ नहीं रोक सकते, तो कम से कम उससे नफरत तो करो, कोई तो इजहार करो। मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा ताल्लुक ठीक रहे, मैं अपना दुनिया दारा चलाता रहूं, बाकी लोग ठीक कर लेंगे, शादी लड़ लेंगे। शादी क्यों लड़ेंगे भाई, वो भी अपना दुनिया दारा चलाएंगे, मुफ्ती साहब लड़ लेंगे, कोई नहीं लड़ेगा इस तरह। मैंने लड़ना है, मैं अपनी हिम्मत करूं, आप अपनी अपनी हिम्मत करें। और आपसे हम ये नहीं कह रहे कि आप बंदूक उठाएं, और मैं आपको हल्फन कहता हूं, ये मैं अपनी कोई तारीफ करने के लिए नहीं, आपको सिवियरिटी बताने के लिए बात कर रहा हूं। मैं कसम उठाता हूं अल्लाह की कि जब हम गवर्नमेंट में भी थे और आज भी हमारी जानों को खतरे हैं। इन वैशी दरिंदों, इन इंतहा पसंदों, इन तालिबान, इन दरिंदों के खिलाफ बातें करना टेलीविजनों पे बैठ के, तकरीरें करना मजमू में, कोई आसान बात है? हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, हमारे घर नहीं है, मुझे डायरेक्टली धमकियां हैं, मुझे एजेंसियों वाले कहते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं, क्यों पागलों की तरह बातें करता है, कोई मार देगा तुम्हें किसी दिन। तो मैं उन्हें कहता हूं, मैं मर तो किसी वक्त रोड साइड एक्सीडेंट में भी जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी लग सकती है, ये मुझे मारते हैं तो मार दें। अगर मैं इस बात से डरूंगा तो मैं दूसरे सतवा को क्यों रखूं? मैं आपसे जो कहता हूं कि आप खड़े होकर इनके खिलाफ बात करें, अरे मैं ना करूं, आप क्यों करें? तो पहले मुझे करनी चाहिए। लेकिन मैं तवक्को आपसे ये करता हूं कि आप उतनी तवाना ना सही, उतने जोर से ना सही, लेकिन जितना जितना आपको हिस्सा मिले उतना हिस्सा इसमें जरूर डालिए। आप इमदाद देते हैं लोगों को, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा काम। आप तालीमी इदारों में तालीमी स्टूडेंट्स को इमदाद दें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जरूर ज़हन में रखिए कि आपकी इमदाद का एक पैसा भी अगर किसी जगह गलत इस्तेमाल होता है, और आप जानते हैं एक फाइल भी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी नफरत के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप मुजरिम हो जाते हैं। वो पैसा आपके लिए फलाह नहीं, तबाही का बाइस बनेगा। आज दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है, आज दुनिया हमें इमदाद दे रही है, हम इनके मशहूर हैं। वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर थैंकफुल टू द कमिटी ऑफ नेशंस, and especially remember, we are very thankful to the government and people of Norway. It's a small country, we know it's a small country, but on principles, the Norwegian nation, not only government, the nation, they stood for rights of the people. Apart from Muslims or Hindus or Christians or no, they stood for rights of the people against America, against other nations. The Norwegian people, they supported Kashmir, they supported Palestine, they supported many things. And even today, your government, the people's money, you are spending that money on our society, in NGOs, to educate us, to support us. And your continued support in the war on terror is very essential for us. We are very thankful. I, on behalf of the people of Pakistan, not only the government, the people of Pakistan, I thank you, your nation. So, Moses Khawateen, Moses Hazrat, मैं ख़वातीन व हज़रात कह रहा हूँ, एक खातून है, तो खातून व हज़रात सच ये है, मैं गुफ्तगू करते करते बातें करते हुए बाद जज्बात में कोई तल्ख बातें भी हो जाती हैं, तो अगर कोई मेरी बात किसी के दिल पे गरां गुजरे तो माजरत कीजिए। लेकिन यार मेरा भी दिल फटता है, मैं रोज बातें सुनता हूँ, रोज तनकीद सुनता हूँ। बिस्मिल्लाह, तनकीद दुरुस्त भी है, तनकीद गलत भी है। जरूर देखिए, बगैर सबूत के, आज अगर बगैर सबूत के किसी के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा होता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी आज कारी साहब ने जो तलावत फरमाई उसका तर्जुमा किया, तो यार अगर मेरा यकीन है, मैं कहता हूं ये सल्लल्लाह का कलाम है और ये यकीनन है, और अगर वाकई मेरा अल्लाह पे ईमान है
تو اتنی کلیئر کٹ میسج کے بعد تو مجھے اپنی درستگی کر لینی چاہیے، اور کچھ تو اپنے رویے میں فرق ڈال لو. اور اگر یہ نہیں ڈال سکتے تو اللہ کا کلام تو درست ہے، پھر آپ کو کون سدھارے گا؟ مجھے کون سدھارے گا؟ کس نے بہتری کرنی ہے ہماری؟ سو صرف پروپیگنڈاز کا نہیں، کسی کے کنسٹرکٹیو بات اگر کوئی ہے، کسی کا ثبوت ہے، تو بالکل میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، میری جماعت کے اندر بڑے کمال کے لوگ ہیں اور بڑے خراب لوگ بھی ہیں. اسی طرح باقی جماعتیں ہیں، ہم ایک معاشرہ ہے، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کے گھر میں، آپ کی برادریوں میں، آپ کے دوستوں میں، حلقے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوں گے، لیکن آپ ایک تو عہد کریں نا کہ یار برائی کو جس حد تک روک سکتے ہیں روکیں، لالچ کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کم کر لیں. میں ایک دن راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ میرپور جا رہا تھا، تو گزرتے ہوئے ان کا شہر آیا گجرخا، وہاں بڑی گندگی تھی، وہ سڑک کے اوپر شاپر پڑے ہوئے ہیں، ہر شہر میں یہی عالم ہے. تو میں نے راجہ صاحب کو کہا، میں نے کہا راجہ صاحب یہ آپ کے شہر کا کیا عالم ہے یار، اس پہ ذرا غور تو کریں. تو میں نے کہا راجہ صاحب صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے. کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ اللہ کا یہ کلام جو بڑا واضح کلیئر کٹ میسج ہے، کیا اس کے اوپر ہم نے کبھی ذرہ برابر عمل کیا؟ ہم اپنی بستیوں کو کس طرح رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو کس طرح رکھتے ہیں؟ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماربل لگے گھر ہو. مجھے یاد ہے کہ آج سے 50 سال پہلے وہی اخلاقی ٹریننگ تھی. آج سے 50 سال پہلے ہماری بڑی بوڑھیاں ہمارے کچے مکان ہوتے تھے. میرے گھر میں بھی وہ لیپ کے کوٹھڑیاں، 2 کوٹھڑیاں ہماری جو کچی ہوتی تھی، ایک پسار پکا تھا، 2 کوٹھڑیاں کچی تھی میرے گھر کی جس میں میں پیدا ہوا تھا. اور وہ اس دور میں بھی ان کچی کوٹھڑیوں کو لیپ دے کے بھی ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ان کو صاف رکھا کرتی تھی. آج وہ صفائی آپ کے ہاں نہیں ہے. تو میں نے راجہ صاحب کو کہا، میں نے کہا راجہ صاحب یہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، تو حال ہمارا یہ ہے. تو وہ ہے ذرا شغلی، تو انہوں نے تفانن سے کہتے ہیں، کہہ رہا صاحب وہ ایمان بھی تو پورا ہی رہ گیا نا، تو وہ تو آدھا ہونا ہے نا. سب گزارش یہ ہے کہ آئیے اپنے اندر دیکھیں تھوڑا سا. سیاستدان نے بھی، حکمران نے بھی، بیوروکریٹ نے بھی، یہ گریجولی ٹھیک ہونا، بہتری ہو رہی ہے، گریجولی بہتری ہوگی. ایک کام آپ بھی کیجئے، اپنے اندر دیکھیے، اپنے گرد و نواح میں دیکھیے، نفرتیں کرنے والے ناسوروں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کیجئے، جتنا ممکن ہو امن سے رہتے ہوئے، جتنا ممکن ہو ان کے خلاف کھڑے ہوئیے. اور سب سے بڑا رول آپ کا ہے برے کو برا کہیے. جب تک نہیں کہیں گے نہ آپ پہ اللہ کا رحم ہوگا، نہ مخلوق کا کوئی بہتری آئے گی، نہ آسمانوں سے فرشتے آئیں گے، نہ امریکی آپ کے نظام کو درست کریں گے. آج ایک دوست ہمیں راستے میں آتے ہوئے ملے، گپ لگاتے تو جس طرح روایتاً ہوتا ہے کہ کوئی سیاستدان مل جائے تو اس کے ساتھ ہم اس کا ذرا 2 ہاتھ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے آتے مجھے کہا ساڈے بندہ کی کر رہے ہو؟ کہہ رہا صاحب کدوں ٹھیک کرن دے لا. میں کہا یار مجھ سے تو ہوتے نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ کو 40-45 سال یہاں رہے ہیں، آپ پاکستان جا کے حالات ٹھیک کریں، میں اچھا ٹھیک کر لینا. سو ہمیں اپنے اپنی جگہوں پہ رہنا ہے. یہ تو تفانن کی بات ہے، لیکن اپنی اپنی جگہوں پہ رہنا ہے. مجھے آپ سے ڈر پیدا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے تو حکمران ٹھیک ہوں گے، ورنہ حکمرانوں کے للے تللے ختم نہیں ہوا کرتے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک کمزور جمہوری نظام کا بدل بہتر جمہوری نظام ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ جمہوری نظام ہے. آج میڈیا میں شور ہو رہا ہے، آج عمران خان صاحب شور کر رہے ہیں، آج باقی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یہ جماعتیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گی، معاشرہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا یہ فرق ڈالنا ہوگا کہ اگر میں نے کسی سیاستدان کو، کسی بیوروکریٹ کو، تو یار حال ہمارا اخلاقی طور پہ یہ ہے کہ کوئی ہمارا تعلق والا دوست اگر کسی سرکاری ملازمت پہ ہو نا، یہ فرسٹ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں جی میں تو کسی کا غلط کام نہیں کروں گا. بیوروکریٹ کو، سیاستدان کو چھوڑ دیجیے، اب تو ہی بولے ان کے بارے میں آ جائے تو ان کو اگر یہ کہہ لیں نا فیصلہ کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو ان سے کوئی دوستی نہیں رکھے گا. وہ چھٹو جی، مثال کیا، وہ چھٹو جی کسی کام کا نفع زیادہ نقصان تھا. یعنی بندہ اصول والا ہے، غلط کام نہیں کرتا، سفارش نہیں مانگتا، رشوت نہیں لیتا، وہ چھٹو جی کسی کام کا نہ نفع زیادہ نقصان. یہ ہے ہمارا کریکٹر، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر خدا کے لیے
اس معاملے میں جس طرح یہ قومیں جن کی آج ہمیں توقع ہے کہ ہم ان جیسے بہیو کریں، ہماری حکومتیں، ہماری پولیس، ہمارا سول اسٹرکچر ان جیسا ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ان جیسا سوچئے بھی، تھوڑا تھوڑا ان جیسا آپ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. آج بھی بہتری کی طرف میں آخر میں آپ سب آداب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر دوبارہ معذرت کروں گا کہ اگر میری بات کسی کے دل میں گراں گزرے، کسی کے عقیدے کے خلاف کہہ دی ہو، تو میری نیت ایسی نہیں تھی. ایک میسج آپ تک پہنچانا مقصود تھا. میں یونین کے دوستوں کا، آپ کے ممبرز کا، آپ کی تنظیم کا، نجیب صاحب آپ کا، زفر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تو ویسے ہی صاحب بیاں ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور صلاحیتیں دے. تو میں آپ سب احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو بڑی طویل اذیت، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اتنی لمبی باتیں، اور آخر میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو کہنا ہی پڑا کہ بس کرو. سب میں بات کرتا ہوں. بہت شکریہ. اس میں ایک کیے اور ان کے معاونین نے ان کے ساتھ بھی تعاون کیا. اب میں اس تنظیم کے ممبران، اس کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ان کے اعزاز میں، عزت افزائی میں ان کو آپ کے سامنے متعارف کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب فائنانس سیکرٹری، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب چودھری ساجد علی جیلم سے وائس پریزیڈنٹ، ان سے گزارش ہے. اور ان کے ساتھ جناب مہر قدیر صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. حاضرین کرام، یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے شب و روز ایک کیا اور اس پیاری محفل کو، اس تقریب کو سجایا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ معاونین بھی رہے، کچھ ان کو پھول پیش کیے جائیں گے. گزارش کروں گا جناب چودھری منور نبی صاحب سے، کرسچیانی ٹیکسی والے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور چودھری اشتاق برنالی، یہ ان کو پھول پیش کریں گے. وہ آئے نہیں. اس کے بعد گزارش کروں گا جناب چودھری شبیر محمد چک صاحب، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چودھری اشتیاق برنالی صاحب ان کو پھول پیش کریں گے. جناب چودھری شبیر صاحب نے اس پروگرام کے انعقاد میں پاکستان نارمل اتحاد ویلفیئر یونین کے ساتھ تعاون کیا. آپ کی بہت ساری تالیوں میں پھول وصول کرتی ہیں. اس کے بعد گزارش ہے جناب چودھری اعجاز پیارا صاحب سے کہ وہ اپنے حصے کا گلدستہ وصول کریں. جناب چودھری اعجاز پیارا صاحب، وہ ٹریول لانگ فرام اٹلی. بہت ساری تالیاں. ان کو پھول پیش کیے جائیں گے. گزارش کروں گا جناب چودھری منور نبی صاحب سے، کرسچیانی ٹیکسی والے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور چودھری اشتاق برنالی، یہ ان کو پھول پیش کریں گے. وہ آئے نہیں. اس کے بعد گزارش کروں گا جناب چودھری شبیر محمد چک صاحب، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چودھری اشتیاق برنالی صاحب ان کو پھول پیش کریں گے. جناب چودھری شبیر صاحب نے اس پروگرام کے انعقاد میں پاکستان نارمل اتحاد ویلفیئر یونین کے ساتھ تعاون کیا. آپ اس میں بھی یہی قرارداد پیش ہوئی